تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، بیت المقدس کی کامیابی اور بازیابی کے لیے نکلے، یہ بھی حیرت انگیز بات ہے۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، ایک اس مرتبہ فتح ہوا جب نبی کے تیار کردہ لوگ آئے، اور دوسری مرتبہ اس وقت فتح ہوا جب غوث پاک کے تربیت یافتہ لوگ آئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ کردار بنائے جاتے ہیں، کردار سکھائے جاتے ہیں، انسان سازی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو سلطان بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، سلیبیوں کو بہت درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ جانتے تھے اب مسلمان میدان میں آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکے گی۔ اللہ نے اس قوم کو وہ ٹیلنٹ عطا کیا ہے، اس قوم کو وہ صلاحیت عطا کی ہے، جب یہ آئے تو پھر کوئی ٹک نہیں پاتا۔ اسی لیے باطل کا طریقہ کیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا طریقہ کیا ہے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ تلواروں سے نہیں ڈراتے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ میزائلوں سے نہیں ڈراتے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ بموں سے نہیں ڈراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو، تم تو یہ کہتے کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے۔ اگر مر جائے اللہ کی راہ میں تو قرآن زندگی کا اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے جسے شہید کی موت کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کو شہادت کی عظمت پتہ چل جائے تو پھر اللہ اکبر، دنیا میں انقلاب ہی انقلاب ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، باطل آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہتھیار کا استعمال نہیں بلکہ عورت کا استعمال، حسن کا استعمال، شراب کا استعمال، گناہ کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے کی تکلیفیں جب مشن سے لوگوں کو نہ ہٹائیں تو ان کے راستے میں شراب اور شباب بچھا دیا جائے، تو جو تکلیف اور مصیبتوں سے نہیں بھاگتے وہ لوگ عیش پرستی کی وجہ سے اپنے مشن کو بھول جاتے ہیں، اپنے مشن کو فراموش کر جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں، ہمیں مشن سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ شراب و شباب کا استعمال کیا گیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج جو جانوروں سے بدتر تمہارے حالات ہیں، آج جو بے اوقت ہو کر رہ گئے ہو، آج جو بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم شراب و شباب کی طرف گئے۔ نکل آؤ شراب سے، نکل آؤ شراب سے۔ صلاح الدین ایوبی ہی نے کہا تھا کہ ہزاروں ہتھیار کی جھنکار مسلمانوں کو وہ تباہی پر نہیں لا سکتی جو شراب اور شباب مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، احساس کرو، سوچو، غور کرو، چند منٹ کے چند لمحات کی لذتوں کی وجہ سے پوری قوم کا سودا نہ کرو، پوری قوم کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ نہ پہنچاؤ۔ تو صلاح الدین ایوبی جب مشن پہ نکلے تھے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرانا ہے، تو اسلام دشمن طاقتوں نے ارد گرد، صلاح الدین کے ارد گرد لڑکیوں کا جال بچھا دیا۔ اب ذرا دیکھنا، اگر وہ ہماری طرح ہوتے، ان کی تربیت نہ کی ہوتی، نہیں ہوتی، قادریت کا فیضان ان کی آنکھ اور ان کے دل پر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، سلطان کو شکار کرنا تھا، سلطان شکار کر رہے تھے اس لیے کہ جنگل میں تھے، شکار کرتے کرتے سلطان جنگل میں اللہ اکبر اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے دور نکل جاتے ہیں، اور دور نکل گئے تو بالکل جو ہے وہ ساتھی بچھڑ گئے اور وہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ بڑا شیر دل تھا سلطان، سلطان بہت طاقتور، اللہ نے اس کو بہت قوت دی تھی، پورا جسم تو چھلنی چھلنی ہے۔ کسی نے کہا تھا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں، جو اندر سے کٹ جائے اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ بہرحال بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو لڑکیوں کا جال بچھا دیا گیا۔ صلاح الدین شکار کے لیے گئے تھے، جنگل میں گھر گئے، شام ہو گئی۔ یاد رکھنا، جب انسان نیک بنتا ہے، انسان بعد میں امتحان لیتے ہیں، پہلے امتحان اللہ ہی لیتا ہے کہ میرے بندے کی حیثیت تو لوگوں کو بتا دوں، میرے بندے کی شان تو لوگوں کو بتا دوں۔ شام ہوئی اور اب اپنے الفاظ کے لہجے میں، اپنے الفاظ کے جامع میں میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کا یہ واقعہ پیش کروں تاکہ میرے جوانوں کو بھی، میری بہنوں کو بھی پتہ چلے۔ اللہ اکبر، جب شام ہوئی ایسا لگا شام کے وقت جو ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جنگل،
کتنا خوبصورت. آپ کہیں گے کیا بات کریں, جنگل شام کو خوبصورت نہیں لگتا, شام کو تو جنگل میں ڈر لگتا ہے. شام کو جنگل خوبصورت, جنگل تو صبح کو خوبصورت ہے نا, شام کو نہیں. تو کبھی کبھی ان الفاظ پہ بھی غور کر لیا کریں کہ روایت درایت کے ساتھ پیش ہو رہی کہ ایسی ہوا میں گرا لگائی ہے. شام ہو گئی, قدرت کا کرنا, کالے کالے بادل چھا گئے. جنگل میں جب کالے بادل چھا جائے, اگر صبح ہو تو بھی جنگل ڈراؤنا ہو جاتا ہے, اگر شام کو کالے بادل چھائے تو پھر کیا ہوگا. انہی کالے بادلوں کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے مشام جاں کو گلوں کی تازگی لے کے معطر کر رہی تھی, اور سورج اپنا چہرہ جو ہے اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کر کے چھپا رہا تھا. ایسے عالم کے اندر صلاح الدین کی نظر دور کو پڑتی ہے. ایک خوبصورت لڑکی, اگر ہندوستان کے شاعر کے لب و لہجے میں اس کا حسن میں بیان کروں تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہوں یا اس کی زلفوں کو متھرا کی شام کہوں. اتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی, ایسا لگتا تھا جیسے کسی حسن کی پری نے ابھی ابھی جو ہے وہ جنگل کے پودوں کے درمیان جو ہے وہ ہے اپنے وجود کو بے نقاب کیا ہو. اس کے بال کیا تھے, سنبل کے پودے, اس کی آنکھیں کیا تھی, نرگس کے پھول, اس کا چلنا کیا تھا, ہرن کا چوکڑی بھرنا, اس کا خرام ناز کیا تھا. ایسا لگے کہ جیسے کوئی مور جو ہے وہ بادلوں کے درمیان, بادلوں کے برسنے پر جو ہے وہ رقص کر رہا ہو. طاؤس کا رقص جو ہے نگاہوں کے درمیان اللہ اکبر دعوت نظارہ دے رہا تھا. ایسے عالم کے اندر صلاح الدین کو اس نے پکارا, اے جوان میری مدد کر. اب وہ مسلمان کیا جو کسی کی مدد نہ کرے, مسلمان تو آیا ہی زمین پہ مدد, مدد کے لیے کوئی پکارے. ہمارا مذہب کہتا ہے مسلمان ہو یا کافر, اپنا ہو یا بیگانہ, جس نے مدد کے لیے پکارا پہنچ جاؤ. اے جوان میری مدد کر. آواز نسواں, گجرات کا خیال کرتے ہوئے عورت کی آواز, آواز نسواں, عورت کی آواز سن کر صلاح الدین اس طرف گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں. دیکھا کیا بات ہے, میں سفر میں جا رہی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلے کو اور مجھے یہاں لا کے پھینک دیا. اچھا ٹھیک ہے, کیا مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ گے؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ فلاں مقام پر, اس جنگل سے دور جائیں, میں راستہ بھٹک گئی ہوں, فلاں علاقے میں میرا مکان ہے. ٹھیک, یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ قدرت کا کرنا, بادلوں سے پھر زور کی بارش شروع ہوئی, زوردار بارش. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو تاریخ میں پڑھیں کہ جنگلوں کی بارش کیا ہوتی ہے. موٹے موٹے جو ہے وہ قطرے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر پر پتھر برس رہے ہیں. ایسے میں صلاح الدین نے اس لڑکی کو کہا, ابھی بارش ہو رہی ہے, چلو کسی غار میں پناہ لیتے ہیں, تھوڑا رکتے ہیں, اس کے بعد بارش بند ہوگی تب نکلیں گے. یہی تھا اس کا راستہ, کوئی راستہ تو تھا نہیں. دونوں غار میں گئے, بھیگا ہوا بدن ہے, زبان حیا خاموش ہے. اب اس پہ تفسیرہ کیا کریں, اس لیے کہ اگر میں کوئی ادیب ہوتا, کوئی سخنور ہوتا تو یقیناً میں اس کی عکاسی کرتا, لیکن میں منبر رسول پر ہوں, کسی لطیفے کی محفل میں ہوں, نہ ہی میں کسی ادبی کوئی محفل میں ہوں, نہ کسی شاعر کسی مشاعرے میں ہوں. ورنہ اتنا ضرور کہوں گا میں آپ کو, اگر کسی کا بدن بارش سے بھیگ جائے تو کپڑوں کے حالات کیا ہوتے ہیں, یہ دانشور انسان اچھی طرح سمجھتا ہے. بھیگنے والا بدن پہ کپڑے ایسے ہیں, ہو یا نہ ہو دونوں برابر, دونوں کے کپڑے بھیگ گئے. غار کے اندر پہنچے, اندھیرا ہو گیا تھا. صلاح الدین نے پتھر سے پتھر گھسا, آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد صلاح الدین بیٹھ گئے سر نیچا کر کے. وہ لڑکی حیرت تھی, تاریخ میں اس لڑکی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتی تھی مجھے ڈاکوؤں نے لوٹا, لیکن کیسے اس کو ڈاکوؤں نے لوٹا تھا میں آج تک سمجھ نہیں پایا. بالکل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کا حال تھا کہ وہ کرتا لے کر کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس, کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام ہنس کے کہتے ہیں بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو پھاڑا تک نہیں. پورا یوسف کھا گیا بھیڑیا, کرتے کو کرتا نہیں پھٹا.
یہ کوئی کتنا ہوشیار تھا کہ کیسے کھا لیا. بھئی کوئی انسان کو بھیڑیا کھائے گا تو پہلے تو کرتا پھاڑے گا, کرتا صحیح سلامت. دیکھو چور چوری کرتا تو رومال تو چھوٹ ہی جاتا ہے, کوئی نہ کوئی نشانی تو چھوٹ جاتی ہے نا. بس یہی حال تھا. وہ کہتی تھی مجھے ڈاکوؤں نے یہاں لا کے پھینکا. کیسے شریف ڈاکو تھے کہ اس کو یہاں لا کے پھینکا اور اس کا میک اپ بھی ختم نہیں ہوا, اس کے زیورات کو بھی دھکا نہیں لگا, اس کے حسن کو بھی کوئی دھکا نہیں لگا. وہ جو بیٹھی تھی گیلے کپڑوں میں وہ لیٹ گئی. گار کا اندھیرا, آگ کا اجالا, اس پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نشیمن پہ بجلیاں گرا رہا. اور وہ لیٹ گئی اس لیے کہ اسے تو بھیجا کسی مقصد کے لیے گیا. لیٹ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو, اپنے سر کو یوں سنبھالا اور سنبھال کر دیر تک خوبصورت صلاح الدین ایوبی کو دیکھتی رہی. لیکن صلاح الدین تھے کہ وہ گردن جھکا کے بیٹھے. جب کوئی عاشق گردن جھکا کے بیٹھتا ہے تو مجھے میرے مرشد حضور اشرفی میاں شیخ المشائخ کا ایک شعر یاد آتا ہے. جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو. جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا, یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا, یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. عاشق گردن جھکا کر کسی مقصد کے لیے بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. صلاح الدین گردن جھکائے ہوئے متفکر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لڑکی کہتی ہے صلاح الدین, اچھا ابھی تک اجنبی کہہ کے پکار رہی تھی, اب کہتی صلاح الدین میرے حسن کی توہین تو نہ کر. میں کتنی خوبصورت ہوں, تم مجھے نہیں دیکھتے. میرے حسن نے تمہیں متاثر نہیں کیا کیا؟ ایک خوبصورت لڑکی غار کے اندھیرے میں اور آگ کے اجالے میں بھیگے ہوئے بدن کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھی ہو, بلکہ لیٹی ہو, اور اس کا دل نہیں دھڑکتا. کیا وجہ ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے جملے تاریخ میں موجود ہیں اور شان قادریت بتاتے ہیں. صلاح الدین کہتے ہیں واللہ حسن سے متاثر وہ ہوتا ہے جو کسی کے حسن کو دیکھتا ہے. میں نے تو تجھے نظر بھر کے دیکھا, کیونکہ میرا مذہب کسی عورت کو نظر بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. جب تک نگاہوں کا تقدس یہ تھا تب تک تم فہرام فاتح تھے. اب یہ ہو گیا کہ تھوڑی سی چیز کو بھی آپ پاپ کی نظر سے دیکھ کیسے ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. مطلب شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو.